اب ہم آخری نقطوں پہ پہنچ رہے ہیں کہ جو طاغوت ہے نا وہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا. تو آپ نے وہ جو حزب اللہ ہے, وہ جو مائنورٹی ہے جو کوالیفائڈ ہے, اسی کو ہم حزب اللہ کہیں گے, ٹھیک ہے. اور جو اس کے مقابلے میں جس کے کنٹرول میں نظام ہے, معاشرہ ہے, وہ آپ, اور وہ اگر یعنی آپ یہ کیجئے کہ اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین کی پاسداری کر رہا ہے, کامیابی اب کتنی اس کو ہو رہی ہے اس کو ہم فی الحال نہیں جا رہے اس کے اوپر, کیونکہ انسان ایک گریجول پروسیس سے گزرتا ہے, ٹھیک ہے نا. مثلا آپ نے پہلی جو ریکارڈنگ کی ہوگی اور آج جو آپ کر رہے ہیں اس میں بہت فرق ہے, بیکاز آپ یو آر لرننگ ایز یو آر ڈوئنگ, ٹھیک ہے نا. تو ایک انسان گریجول پروسیس سے گزرتا ہے. تو اب یہ کہ اگر آپ کوشش کر رہے ہیں تو آپ ولایت حق تعالیٰ ہی کو نمایاں کر رہے ہیں. اگر معاشرے کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں اور آپ کوالیفائڈ ہیں اور آپ کوشش کر رہے ہیں, اس میں غلطیاں بھی آپ سے ہو رہی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, آپ کی ٹیم سے بھی غلطیاں, نو پرابلم. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں, لیکن ہماری خواہش یہی ہے کہ ہم شریعت حق تعالیٰ نافذ کریں, ٹھیک. اور دوسری طرف وہ ہیں جو میری نگاہ میں دین و سیاست کی جدائی کے قائل ہیں, ٹھیک ہے. میری ہمبل نگاہ میں چاہے وہ ایکٹیو ہوں یا پیسو ہوں, وہ طاغوتی ہیں. ایکٹیو و پیسو کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ ایکٹیو وہ ہیں کہ جو جنگ و فساد اور قتل و غارت, نتنیاہو, ٹرمپ, یہ وہ جو دنیا جہان میں آگ لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور بندوں کو مار رہے ہیں, خواتین بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے, ہر طرف ہو رہا ہے یہ, اور پھر اس کو اپنے ورلڈ آرڈر کو دنیا میں نافذ بھی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایکٹیو طاغوت, ٹھیک ہے. کچھ ہیں جو ایکٹیو اس طرح سے نہیں ہیں ان معنوں میں, وہ غلط فہمی کا نتیجہ ہو یا لیک آف اسٹڈی ہو وغیرہ وغیرہ. مثلا پاکستان جیسا ماحول ہے, اب میں ان کو پیسو طاغوت, یہ میری اپنی ہے, یہ میں کو کسی اسکالر کے جملے نہیں بول رہا ہوں, یہ میں اپنی ابھی تک جو کچھ آپ نے بیان کیا آپ کی لگا آپ کو محسوس کیا ہوگا, تو میں تو اپنے الفاظ میں کوشش کرتا ہوں اپنے طریقے سے پیش کروں. تو اس میں یہ ہے کہ یہ پیسو طاغوت ہے, یعنی یہ اپنی طرف سے آپ دیکھیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار ان کو جو دینی تعبیر سمجھ میں آئی ہے نا, اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حاکم بن سکتے ہیں, رائٹ. تو اس میں ہم کبھی مارشل لا بھی لگا دیتے ہیں, کبھی ہائیبریڈ رجیم لے آتے ہیں, کبھی سارا پولیٹیکل سسٹم لے آتے ہیں. تو پولیٹیشینز ہوں, فوجی ہوں, یہ اہل سنت میں ایک تھوڑی سی ود ڈیو رسپیکٹ ایک مشکل یہ بھی ہے کہ وہ تقریباً ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری کو لیجیٹمائز. میں بلکہ ایک دفعہ ڈاکٹر اسرار کے فرزند سے ملنے گیا, جب وہ خود تنظیم اسلامی کے عاقف صاحب, وہ تو پیار سے پہلی دفعہ تو وہ ہی واز ریلکٹنٹ بیکاز جانتے نہیں تھے, لیکن میں نے جب 2-3 میٹنگز کی تو وہ پیار کرنا شروع ہو گیا. تو انہوں نے بڑی شفقت کی, اپنے اسپیشل بسکٹ کھلائے, اپنے ڈراور سے نکال کے چائے پلائی. تو میں نے کہا کہ حافظ صاحب میں آپ کے سامنے نا ایک چیز رکھنا چاہ رہا ہوں کہ میری نگاہ میں 2 مسئلے ہیں, ایک شیعہ کی غلطی ہے اور ایک سنی کی. تو اگر یہ شیعہ و سنی ہر دو اپنی اس کو فیٹل فلاء کہتے ہیں ہم, کہ بہت ہی بنیادی نوعیت کا ایسا فلاء کہ یا ایسی غلطی کہ جس سے نا وہ بلڈنگ ہی گر جائے. تو میں نے کہا میری نگاہ میں ایک اہل سنت کر رہا ہے اور ایک اہل تشیع. کہتے ہیں بتائیں. میں نے کہا جی پہلے کون سی بتاؤں, شیعہ کی یا سنی کی؟ انہوں نے کہا جی پہلے آپ سنی کی بتائیں پھر شیعہ, جو مجھے یاد آ رہا ہے. تو میں نے کہا جی اہل سنت کی میری نگاہ میں یہ ہے کہ اہل سنت جب کہتے ہیں خلفائے راشدین, تو میں نے کہا ہم لاء میں کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے ایکسپلسٹ اسٹیٹمنٹ اور ایک ہوتی ہے امپلسٹ اسٹیٹمنٹ, ٹھیک ہے. اس میں تعبیرات عربی میں بھی ہوں گی, اردو میں بھی ہوں گی. تو کہ یعنی ایک وہ ہے جو آپ نے بول کے بیان کیا, اور ایک وہ ہے جو نہیں بولے وہ بھی آپ نے بیان کیا ہے. جو آپ بول سکتے تھے یا اس وقت بولنا ظاہراً ریلیونٹ لگتا تھا, لیکن آپ وہ نہیں بولے, تو وہ بھی آپ بولے ہیں نہ بول کے, ٹھیک ہے. تو اس کو ایکسپلسٹ اور امپلسٹ. تو میں نے کہا جو ہی آپ کہتے ہیں خلفائے راشدین, تو آپ نے بنو امیہ اور بنو عباس اور باقی جتنی ہیں ان کو کہہ دیا وہ راشد نہیں ہیں, غیر راشدین, ٹھیک ہے نا, ورنہ تو ان کو شامل کرتے ہیں, رائٹ. تو میں نے کہا اب میں اہل سنت کے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے کہا یہ جو راشد ہیں اس کا کرائٹیریا کیا ہے, رشد اور راشد ہونے کا کرائٹیریا کیا؟ تو آپ کہیں گے حضور کا کردار, اسوہ رسول خدا. تو میں نے کہا یہ تو ایک کوشچن آف فیکٹ ہے کہ وہ اس کردار کے مطابق تھے یا نہیں, لیکن کوشچن آف لا تو یہ ہے کہ میرا پیرامیٹر کیا ہے. تو پیرامیٹر تو اسوہ رسول خدا ہے, اس لیے وہ راشد ہوئے. آپ کی دلیل یہ ہے. تو میں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
اب کوئی ایسا شخص نہیں ہے، یعنی اس کائنات میں 2 ارب مسلمان آبادی میں کوئی ایسا نہیں ہے جو حضور کے اسوہ کے قریب تر ہو. تو کیوں آپ نہیں اصرار کرتے کہ حضرت، میں نے کہا چلے حضور والا نہیں، آپ کے حضرت ابوبکر والا کوئی بندہ ہمیں چاہیے، حضرت عمر کے کردار والا بندہ چاہیے، رائٹ؟ اور سب جگہوں پہ تو نہیں، ڈیموکریسی بھی ثابت نہیں ہے. حضرت ابوبکر کی بھی وہ ایک لمیٹڈ ڈیموکریسی ہے، ویری ویری لمیٹڈ. حضرت عمر کی تو نامینیشن ہے، حضرت عثمان کی وہ آپ دیکھ لیں کیا ہے. حضرت علی کا ایک لحاظ سے ہم پاپولر موبلائزیشن کہہ سکتے ہیں، اس میں بھی لیکن لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں اس میں یہ مسئلہ وہ مسئلہ، لیکن ایک براڈ پاپولر موبلائزیشن اگر ہوئی ہے تو امام علی علیہ السلام کی خلافت میں ہوئی. تو میں نے یہ عرض کیا کہ دیکھو آپ نے یہ اصرار کرنا چھوڑ دیا، اور آپ کی کتب میں نے کہا اگر آپ بالکل پیچھے جائیے تو آپ جب کہہ رہے ہیں خلفائے راشدین تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تقاضا اس وقت کرتے تھے کہ حضور کے کردار والا بندہ ہمارا خلیفہ ہونا چاہیے. اور خلیفہ کس کا خلیفہ؟ خلیفہ ہے پوزیشن کہ اس کے بعد آنے والا، تو پوزیشن کی بات. ایکچولی آپ بھی امامت کے قائل ہیں، میں نے کہا کیونکہ وہ کرتا تو امامت ہے نا، خلیفہ کرتا ہے امامت وہی تمام، ٹھیک ہے. یعنی ایک بیٹسمین آ کے بیٹنگ کرتا ہے، آج کل اس کو بیٹر کہتے ہیں بیٹسمین نہ کہیں. تو جو بیٹر ہے وہ چاہے اوپنر ہے، 1 ڈاؤن ہے، مڈل آرڈر ہے، ٹیل اینڈر ہے، وہ کرتا بیٹنگ ہے، رائٹ؟ لیکن اس کی پوزیشن فرق ہے، رائٹ؟ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں خلیفہ، مسلمین کا خلیفہ یا حضور کے بعد آنے والا شخص جو اس بیٹھا ہے سیٹ پہ، اس کو آپ خلیفہ کہہ رہے ہیں، تو وہ کر کیا رہا ہے؟ امامت. تو امامت کے تو قائل آپ بھی. تو آپ کیا ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری کے قائل ہیں امامت کے؟ آپ تو کہتے ہیں اس میں رسول، اس لیے تو آپ پھر بعد میں راشد نہیں کہتے باقیوں کو. تو میں نے کہا آپ کی غلطی یہ ہے، میری ہم ایز اے اسٹوڈنٹ، اور میں نے کہا میں اتنی بڑی شیعہ کی بھی بیان کرنے لگا ہوں، اتنی میرے اندر کیپیسٹی ہے کہ میں اتنی بڑی جو کوتاہی و غلطی شیعہ کی بھی بیان کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا جی آپ یہ حافظ صاحب سے آپ کبھی ملیے گا تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہاں یہ نقوی نے، حسنین نقوی نے بات کی تھی. تو میں نے کہا جی یہ آپ برائے مہربانی ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری کی لیجٹمائزیشن چھوڑ دیں، ٹھیک، آپ اصرار کریں اسی بات پہ جہاں سے آپ نے خلافت کا آغاز کیا تھا، وہی شرائط پہ اصرار کریں، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ملٹری ڈکٹیٹرشپ کیسے جائز ہے؟ ٹھیک ہے. تلوار کا زور پہ چیزیں آ جانا وہ کیسے جائز ہے؟ رائٹ؟ تو اس طرح سے نہ کریں. اور یہ ڈیموکریسی بھی جو ہے امرہم بین شروع، یہ میری ہمبل نگاہ میں یہ غلط تعبیر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ امرہم ہے، یعنی جو آپ کے اپنے امور ہیں اس کے اندر آپ نے مشاورت کرنی. حضور مشاورت وہی کرتے تھے کہ جو سوشل لیول کے معاملات، حکم پروردگار میں تو کوئی مشاورت تھی نہیں، ٹھیک ہے. وہ تو دو ٹوک تھا. ایون صلح حدیبیہ ہوا تو مثلا مشاورت میں تو یہ تھا نہیں کرنی مثال کے طور، رائٹ؟ تو لیکن جو حکم تھا وہ کرنی ہے تو آپ نے کیا، رائٹ؟ تو قوانین حق تعالیٰ اس میں مشاورت نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے. آپ باہمی وضو بھائی آج اچھا جی ہم نے ابھی کرنے یہ ریکارڈنگ یا شام کو کریں یا رات کو کریں، وقفے سے کرنی ہے یا ایک ہی گو میں کرنی ہے، یہ مشاورت ہے، ہمیں ایک دوسرے سے کرنا ہے. قوانین حق تعالیٰ میں مشاورت نہیں ہوگی. اور اسی طرح حکمران میں بھی مشاورت نہیں ہوگی کہ یعنی اگر 100 بندہ کہہ دے انکوالیفائڈ کو کہ یار اس کو حکمران بنانا ہے تو یہ شخص طاغوت ہے، بھلے 100 بندوں نے کہہ دے اور وہ کلمہ بھی ٹھیک ٹھاک پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ کوالیفائڈ بندے کو انہوں نے اپنا. اور انٹرسٹنگلی حق حاکمیت انسان کے پاس نہیں ہے، حق حاکمیت فقط اللہ تعالیٰ کا ہے. انسان کے پاس جو چوائس ہے فری ول سے، کوئی یہ کہے کہ پھر حسنین نقوی تو کہتا ہے فری ول ہے انسان کے پاس، وہ کدھر گئی؟ فری ول یہ ہے کہ میں فری ول سے بیعت کرتا ہوں اس کوالیفائڈ شخص کی یا نہیں کرتا. بس اسی کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کا. تو میں نے کہا کہ یار دیکھو اہل سنت کو میں کہہ رہا تھا کہ 11 تک تمہارا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، اب 12ویں پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو 12ویں کو کیا سمجھتے ہو؟ کہتے ہیں جی پیدا ہوں گے. میں نے کہا چلو نو پرابلم، پیدا ہو جائیں گے. ہم کہتے ہیں ظہور ہوگا، آپ کہتے ہیں پیدا. تو کدھر سے آئیں؟ وہ کہتے ہیں حضور کی اولاد سے ہوں. اوکے، لوگ ان کو اپوائنٹ کریں گے یا اللہ اپوائنٹ؟ وہ اللہ تعالیٰ اپوائنٹ کریں گے. اوکے، تو وہ کیا کریں گے جی؟ وہ عادلانہ معاشرے کا قیام کریں. اوکے، تو وہ عادلانہ معاشرے کے قیام کے لیے حکمرانی کریں گے یا مشاور کے طور پہ آئیں گے؟ نہیں جی، وہ حاکم ہوں گے. alright، جو حاکم ہوں گے تو وہ حکومت تک کیسے ذاتی طور سے پہنچیں گے یا انسان کی مدد سے؟ الیکشن لڑ کے آئیں گے. ہاں، یہ الیکشن لڑ کے. تو جی وہ ذاتی تو ذرا بات بنتی نہیں ہے.
ٹھیک ہے. کچھ تو شیعہ خیر اس کے بھی قائل ہیں جو وچ سرپرائزز بھی. بٹ ہاں میں وہ یہ کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ وہ یہ تو نہیں کہتے معجزات, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا کیسے وہ حکومت تک پہنچ گئے. ٹھیک. تو اب اچھا جی, تو اب یہ الیکشن لڑیں گے یا ملٹری ڈکٹیٹر ہوں گے, یکدم کہیں سے کیپٹن سے کرتے کرتے چیف آف آرمی اسٹاف بن جائیں گے, کیا ہاؤ ول یو اچیو. بہت خوبصورت. ٹھیک ہے. تو میری ہمبل نگاہ میں جواب بنتا ہے کہ لوگ ذہنی طور پہ آمادہ ہوں گے, ان کی بیعت کریں گے. فری ول ہوگی, اس کا انکار نہیں ہے, بیکاز وہ آپ کہہ لیں ایک سینٹرل لائن ہے, وہ ایک موسٹ کرٹیکل ایسپیکٹ ہے انسان کی تخلیق کا. کسی وقت بھی جیسے حضرت حسین جیسی پاکیزہ ترین شخص کے سینے پہ ایک گھٹیا ترین شخص سوار ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس کو نہیں اتارے گا, کیونکہ فری ول نہیں چھینتا اللہ تھا. استثنائی صورتحال اور ہے, جو سنن الہی ہے اس میں یہ فری ول ہے. ٹھیک ہے, تو اس پاکیزہ ہستی کو مار سکتا ہے, اس کے تو گلا کاٹ سکتا ہے, تو اس کی لاش کو پامال کر سکتا ہے, فری ول نہیں چھینوں گا, یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. ٹھیک ہے. تو امام مہدی کی بیعت ہوگی فری ول سے, نہ کہ وہ پولیٹیکل پارٹی بنائیں گے, نہ وہ ملٹری ڈکٹیٹر ہوں گے, نہ وہ عبد الوہاب نے جیسے سعودیہ کے اندر کیا کہ کچھ قبائل مل گئے اور کچھ نے مذہبی ذمہ داری لے لی اور کچھ نے کیا, ایسی والی بات نہیں. تو یہی تو شیعہ کی امامت ہے. تو میں اہل سنت برادران کو کہتا ہوں, میں نے کہا انشاءاللہ آپ ابھی 11 کو نہیں مان رہے, اس طرح سے 12 کو نہ آپ اسی طرح سے مانیں گے انشاءاللہ. اور میں کہتا ہوں میں جب امامت کا نقطہ اٹھاتا ہوں تو اس نظریے سے اٹھاتا ہوں کہ جو 11 سے بے وفائی ہوئی وہ 12ویں سے آپ نہ کرو. میں امامت کو پچھلے کو نہیں چھیڑتا, بیکاز آئی کین ناٹ فکس دا پاسٹ بٹ آئی کین لرن فرام دا پاسٹ. آپ سمجھ گئے, یہ ڈسٹنکشن ہے. آئی کین ناٹ فکس دا پاسٹ بٹ آئی کین لرن فرام دا پاسٹ. ہمیں سیکھنا ہے ماضی سے, اس میں دوسروں کو تنگ نہیں کرنا, کوڑے نہیں مارنے ماضی کی ابحاث سے, سیکھنا ہے, تعلیم لینی ہے اور خود بھی دوسروں کو. تو میں اہل سنت کو کہتا ہوں کہ میں جب امامت کا مسئلہ چھیڑتا ہوں تو میں 1400 سال کے معاملے کو نہیں کہہ رہا کہ بھئی آپ تو نہیں تھے نا ثقیفہ میں, آپ تو وہ اہل سنت برادران تو نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو میں ان کو کیوں بیچاروں کو دل آزاری کروں. ہاں میں ان کی یہ ذہنی تیاری کر دوں کہ اب امام زمانہ آئے تو پھر یہ کوئی ثقیفہ نہ کھڑا کر دیں, یہ میری تیاری کروانی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اہل سنت کو, اہل تشیع کو میں نے کہا, انہوں نے کہا جی یہ تو ٹھیک ہے سمجھ آ گئی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری کو ہم لیجیٹمائز نہ کریں اور شرائط وہی رکھیں جو خلفائے راشدین. تو انہوں نے کہا شیعہ کی کیا کوتاہی ہے. میں نے کہا جی اتنی بڑی, یا شاید ود سم ریسپیکٹ ٹو مائی شیعہ بردرز اینڈ سسٹرز, اس سے بھی بڑی غلطی ایک شیعہ سے ہوئی. ٹھیک ہے. اور وہ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ شیعہ کی اذان بھی سیاسی ہے. اشہد ان علی ولی اللہ, اس پہ باز نہیں آتے شیعہ. آگے کہتے وصی و رسول و خلیفۃہ بلا فصل, یہ سیاسی اعلان ہے. اور یہ ایسا ہے کہ قلعدم کرنے والا اعلان ہے. یعنی ایک وہ ہوتا ہے اعلان کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں اور آپ کی بات کو میں نے چھیڑا ہی نہیں. اگر میں فقط یہ کہوں نا اشہد ان علی ولی اللہ, تو میں نے آپ کو نہیں چھیڑا. لیکن آگے کر کے میں کہہ رہا ہوں بھائی جان جو 80 بندے بیٹھے ہیں نا, کہ تم سارے غلط روش پہ ہو. میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں, اور مجھ سے آگے پوچھ لو کیوں تم غلط رہے. میں نے کہا ہماری تو یار اذان بھی سیاسی ہے, اور یہ سیاسی وہ نہیں ہے. اب سیاست بھی جس طرح سے وہ ظلم اور صبر خراب ہوا, اسی طرح سیاست بھی شیطنت کے مترادف ہو گئی. تو آپ نوٹ کریں گے کہ اب پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ شیعہ و سنی اب لیسر ایول کے قائل ہیں. یعنی وہ ان کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ سیاست میں نحوست و شیطنت و بددیانتی و آپ کے لیے چکما تو ہے. اب فقط ہمیں یہ تلاش کرنا ہے کون کم چکما دیتا ہمیں. اس کو لیسر ایول کا ایک تصور, یہ قرآنی ہے. یہ تصور میری ہمبل نگاہ میں ٹوٹلی اینٹی قرآنی. یہ تصور ہی اینٹی قرآنی ہے. لیسر ایول, وائی اے مومن finding or being happy with the lesser evil, why? صراط مستقیم کدھر گیا. right? اچھا میری جو انفرادی زندگی ہے وہ 10% سے زیادہ نہیں ہے, میری 90% زندگی اجتماعی. تو اب مجھے یہ بتائیے, اللہ تعالیٰ میری ٹوائلٹ تک تو مجھے اللہ تعالیٰ رہنمائی کر. علماء سے پوچھیں نا تو آپ کو 75 چیزیں بتا دیں گے کہ ٹوائلٹ میں, آپ خود ماشاءاللہ پڑھے لکھیں, تو وہ 75 چیزیں بتائیں گے, ایسے جانا ہے, ایسے کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ نہیں کرنا. یار اللہ تعالیٰ, why is اللہ تعالیٰ so concerned about my potty training? right?
بھائی کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دیکھو اسنین نقوی آپ کو نا ایک بڑے مقام کے لیے پیدا کیا، تو یہ تیاری کا طریقہ فیسیلیٹیٹ کرنا، کیونکہ مقام بہت بلند ہے، تو میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی تیری رہنمائی و مدد کرنا چاہتا ہوں. اس کو انٹرونشن نہ سمجھ، اس کو اوور ریگولیشن نہ سمجھ. میں نے حلال و حرام موٹی باتیں کی ہیں براڈ، باقی مباح اور اس طرح کی چیزیں رکھی ہیں تیری سہولت کے لیے. لیکن اگر تو واقعی کوئی اعلیٰ علیین کی منزل طے کرنا چاہتا ہے تو پھر تمہیں نا بہت میٹیکولس ہونا پڑے گا. تو میرا نمائندہ بننا چاہتا ہے، رائٹ؟ میرا نمائندہ بننا ہے تو پھر ساری چیزیں سننی پڑیں گی، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حد تک مجھے ریگولیٹ کر رہے ہیں کہ میں نے سونا کیسے، اس کروٹ سوئیں، ایسے کریں ویسے کریں، سونے سے پہلے یہ پڑھیں فلاں پڑھیں، ایوری ویئر ہی از انٹرویننگ اینڈ ریگولیٹنگ می اینڈ ہیلپنگ می اینڈ گائیڈنگ. تو میری 90% زندگی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو مرضی کر لو، امرہم بین شورہم، آپس میں مشورہ کرنا جو کرنا ہے. کسی ٹام کو، ڈک کو، ہیری کو، کوئی مسئلہ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. وہ اچھے آ جائے انسان 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ لے، نہ آئے صبر کر. یہ ٹوٹل متصادم ہے. یہ فقط وہ والی تعبیر ہے وہ جو جہاں سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا کہ یہ نان آئیڈیالوجیکل میں یہ فٹ بیٹھتی ہے، لیکن یہ متصادم ہے کس چیز سے کہ میں دعا کروں ربنا آتنا فی الدنیا. بھائی کیا کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بغیر عمل کے فقط دعا کرو بات پوری ہو جائے؟ اوکے، تو میں حسنہ فی الدنیا ابھی تو لوگوں کو اسکینڈینیوین کنٹریز میں نظر آ رہی ہے، تو یہ جو مومنین ہیں یہ کیوں نہیں حسنہ فی الدنیا ایجاد کر پا رہے؟ دعائیں تو بہت کرتے ہیں، حج و زیارات تو بہت کرتے ہیں، یہ حسنہ کیوں نہیں نصیب ہو؟ یہ لائنیں کیوں لگی ہوئی ہیں ویزوں کے لیے؟ آپ معاشرہ جب تک نہیں چلائیں گے قوانین حق تعالیٰ کے تحت. اچھا، مغربی جو معاشرہ ہے جس میں مجھے جانے کا موقع ملا، کیا اس کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ مادی و معنوی دونوں مشکلات حل کر؟ وہ کہتے نہیں معنوی کا تو ہمارا آئین کے اندر کوئی رول ہی نہیں، یا آپ انڈیپینڈنٹلی یا جو مرضی کر لیں، لیکن ہم نے مادی آپ کے لیے وسائل پورے کرنے ہیں، رائٹ؟ تو انہوں نے آدھی بات کی تو لائنیں لگ گئیں. تو اگر کوئی معاشرہ پوری بات کرے گا تو اس معاشرے کی کشش کس نوعیت کی ہوگی؟ لیکن اس تک پہنچنے کے لیے اور ایسے معاشرے کی تشکیل کے لیے آپ کا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، ایمان والو ایمان لاؤ، اس پہ ایمان لاؤ، اس آئیڈیالوجی کے اوپر کہ ایک معاشرہ میرے قوانین کے تحت بن سکتا ہے جس میں حسنہ فی الدنیا والآخرہ نصیب ہو سکتی ہے. یہی درد تھا سارا کا سارا انبیاء و رسل کا اور ائمہ کا. اب ہم کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں کہ اس میں شیعوں کی غلطی تو وہ شیعوں کی غلطی کیا؟ سوری، بہت شکریہ آپ نے یاد کرا دیا. نہیں یہ بڑا امپورٹنٹ تھا، ورنہ وہ اہل سنت دوستان کہتے کہ گھما گئے نقوی صاحب. میں نے کہا آپ کو دونوں طرف سے ایگزیکٹلی نہیں وہ ورنہ یہ اعتراض لگے نا. تو وہ غلطی یہ تھی کہ یار بھائی جان آپ نے آغاز بہت عمدہ کیا. آپ کہتے یعنی میں کہتا ہوں آسانی کے لیے میں کہتا ہوں کہ 2 چیزوں پہ شیعہ و سنی اکٹھا ہے اور ایک میں مختلف ہے. اللہ تعالیٰ یعنی اگر صدر اسلام کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد معاملات ذرا اور ہو گئے. تو صدر اسلام میں 2 چیزوں پہ شیعہ سنی اکٹھا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک شریعت ہے جو نجات بشریت کے لیے جس کا نفاذ ضروری ہے، اس پہ صدر اسلام میں کوئی 2 آراء نہیں تھی میری ہمبل نگاہ. بالکل. اور یہ فقط آئیڈیا نہیں ہے جس کو کھوپڑی میں رکھنا ہے، یہ عملی و نفاذ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اس بات پہ بھی کنسنسس تھا. فرق صرف تیسری چیز پہ آیا، اور وہ یہ تھا کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ شیعہ و سنی میں مین فرق کیا ہے، رائٹ؟ وہ ہے امامت و خلافت کا. میں تو البتہ کہتا ہوں خلافت بھی امامت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی شرائط میں فرق آ گیا. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ منصوص و منصوب من اللہ نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ منصوص و منصوب من اللہ ہے. تو ہم ایکچولی سٹارٹ ہمارا بہت عمدہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا آئین پاکیزہ ترین ہے، بہترین ہے، اس لیے اس کا نفاذ بھی اعلیٰ ترین افراد کریں گے تبھی ممکن ہوگا. صحیح. اور یہ لطف پروردگار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، مثلا میں کہتا رہتا ہوں کہ نبوت و رسالت یہ اللہ تعالیٰ کا لطف ہے یا نہیں؟ ہے، یقیناً. دیکھیں آج اگر ایک نبی موجود ہو، رائٹ،
جو اپنے کردار سے ثابت کر دے اور آپ اور میں ایمان بھی لے آئے اس کے اوپر، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک لطف ہے، یعنی کہ ایک شخص، کیونکہ اب تو حق و باطل علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے نا، بالکل. تو یہ جتنے فرق بنے ہوئے ہیں، جتنی مشکلات ہیں، وہ اس وجہ سے کہ آج نبی نہیں ہے، اور ہر بندہ ایک تفسیر و تعبیر دے کے دین کے اندر ہی کھڑا ہے، چاہے وہ 72 تعبیرات ہوں، لیکن ہر بندہ اپنے آپ کو دین کے اندر ہی سمجھ رہا ہے. لیکن آج ایک نبی ہو تو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا شریف صاحب کی تعبیر درست ہے، باقی ساری کل عدم ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ. ٹھیک ہے، تو وہ تو پھر ایک لائن کھنچ جاتی. تو یہ کیا مفید ہے انسان کے لیے یا نہیں؟ اس کے دو پہلو ہیں. ایک ہے کہ کوئی کہے کہ بہت مفید ہے، لیکن دوسری طرف یہ کہے گا کہ نہیں، اصل میں آپ کو سمجھنا ہے کہ انسان کی بطور اسپیشیز بلوغت کا اعلان تھا، الیوم اکملت لکم دینکم. ٹھیک ہے، کہ اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ اب تمہارا یہ جو شریعت یا قوانین کا جو را میٹیریل ہے وہ تمہیں دے دیا جائے، اب یہاں سے آنورڈ تم خود چل سکتے ہو. اس کی میں نے مثال بالکل بچگانہ سی ایک مثال میں نے یہ دی ہوئی ہے کہ جب تک بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم ایک خاص طریقے سے ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو. جو وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ہم تو ان کو تھوڑی تھوڑی فریڈم دینا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ہی بچہ بالغ ہوتا ہے بیٹا، رائٹ، تو اب مجھے کچھ اس کو لبرٹی دینی ہے. ویل شریعت میں تو کہیں گے مکمل ہی وہ لبرل، آپ یعنی آزاد ہے، یعنی اپنے فیصلوں میں. ٹھیک ہے، تو لیکن ہمارے وہ ذرا معاشرتی اور سماجی بھی ایک چیز ہے. تو میں اگر پہلے اس کو گاڑی نہیں دے رہا، ڈرائیونگ وہ ٹھیک ٹھاک کرتا ہے، تو 14 سال کا تھا، 13 سال کا تھا، 15 کا تھا، 16 کا تھا، تو میں ڈرائیور کو ساتھ بٹھاتا تھا کہ یار آپ اس کو بیٹے کو ذرا سپروائز کریں. لیکن جب وہ 18 کا ہوا تو اس نے اب کہنا ہے کہ میں نے خود چلانی ہے. اب کیا وہ غلطی کرے گا یا نہیں کرے؟ ممکن ہے کرے، لیکن کیا اب بھی میں ساتھ بیٹھوں یا ڈرائیور ساتھ بیٹھے؟ تو آپ کہیں گے نہیں، بچہ جوان ہو گیا، لیٹ ہم ٹیک ہز ڈیسیژنس. ٹھیک ہے، آپ نے جو رہنمائی کرنی تھی کر لی. تو یہ بچے کی بلوغت کا اعلان ہے، اس کی سیپریٹ انڈیپینڈنٹ حیثیت کو قبول کرنا ہے. اگر نہیں کروں گا تو میں خود بچے کو انڈرمائن کر رہا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب تک انسان ایز اے اسپیشیز، ایز اے نو اس قابل نہیں ہوا کہ اس کو ایک مکمل بات بتا دی جائے، تو انبیاء کا تسلسل جاری و ساری رہا. جب وہ انسان اس قابل ہو گیا کہ اب حمل کر سکے اس پیغام کو، تو کہا گیا کہ الیوم اکملت. لیکن اس میں شرط جو رکھی وہ من کنت مولا فہذا علی مولا. وہ کیوں رکھی؟ یا 12 خلفاء. اچھا یہ 12 خلفاء کیوں ہیں، 12,000 کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے مطلب اس کے خزانے میں کمی ہے. 12 لاکھ کیوں نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں نا 1,24,000 پیغمبر. تو حضور کے جو ہوتے خلفاء یا ان کے ائمہ حضور کی فیملی سے یا نان فیملی سے، وہ 1,24,000 بھی ہو سکتے تھے، رائٹ. ایکچولی اس کے اندر بھی پورا ایک فلسفہ ہے، I can go on and on but I'll conclude. تو میں جو شیعوں کا جو بات کرتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو، آپ نے یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا آئین نافذ ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اپوائنٹڈ ہے، اور یہ لطف پروردگار ہے کہ وہ اپوائنٹمنٹ ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی انٹرونشن نہیں ہے. ٹھیک. تو جتنی میرے اوپر احکامات ہیں کہ نماز پڑھو، نماز کے ٹائم نماز پڑھو، روزے کے ٹائم میں روزہ رکھو، یہ کرو، بھائی پیسہ میرا ہے آپ خمس دو، زکوٰۃ دو. ظاہر ایسا لگتا ہے انٹرونشن ہے، ظاہر لگتا ہے کوئی میرا حق چھینا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نہیں، تیری خاص ایک وہ جو آپ نے آغاز کی تھا، تو جو خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، تیری خاص ایک حساب سے تیری تشخیص ہوئی، ایک تخلیق ہوئی ہے. تو لہٰذا تیرے چیلنجز ہیں، تو چیلنجز سے نمٹنے کے لیے، یعنی میں نے ایک جگہ یہ بھی بولا ہے کہ ایکچولی اگر دین کو اگر سم اپ کریں تو دین ایکچولی ایک فیسیلیٹیشن، جیسے جہاز ہے تو جہاز کو اڑنے کے لیے اب جہاز کے اندر مطلب جہاز میں انجن ٹھیک ہے، سارا کچھ ہے، رائٹ. لیکن اگر آپ دیکھیں رن وے ہی نہ ہو تو کیسے اڑے؟ خاص موسمی حالات نہ ہو مشکل ہو جائے گی. پائلٹ ٹرین نہ ہو خطرہ ہو گیا، ہے نا ایسا. تو جہاز خود سے تو بہترین ہے، لیکن اس کو کچھ فیسیلیٹیشن چاہیے، پھر وہ پرواز کر کے تو اتنا سفر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے قوانین خود سے تو بہترین تھے، لیکن اس کو اب جو اور وہ فیسیلیٹیشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ اس پہ عمل کریں اور آگے جائیں. اور اسی کا ایک پہلو یہ تھا دین کے اندر ایک امامت کا سلسلہ جو کنٹینویشن میں جاری ہے ساری. وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اچھا کچھ عرصے کے لیے، مثلا میری ایک اپنی ہمبل انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہے کہ یہ جو قیامت کہا جاتا ہے یہ شاید اتنا جلدی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، یہ لیکن علیحدہ موضوع ہے. ٹھیک ہے،
تو یہ جب مدینۃ الفاضلہ کا قیام ہے تو ایسا نہیں ہے کہ مدینۃ الفاضلہ کا قیام ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ ریپ اپ کر دیتے ہیں. جب تک طاغوت ہے تو اللہ تعالیٰ ریلیکس کر رہے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم ہوئی تو اللہ تعالیٰ کہ بس اب کافی ہو گیا, اب ریپ اپ, ایز اف کہ نعوذ باللہ ٹائم از اے کریشن آف اللہ سبحانہ, اٹس ریلیونٹ اونلی فار می ناٹ فار ہم. اللہ تعالیٰ کے لیے ریلیونٹ ہی نہیں ہے ٹائم, تو لہٰذا اس کو بھی کبھی علیحدہ کسی گفتگو. تو اب یہ ہے کہ شیعہ کی غلطی ہے, یہاں سٹارٹ تم نے اتنا اچھا کیا, آپ کہتے ہیں کہ اچھا کیوں اصرار ہے, یہ پرسنالٹیز اورینٹڈ ہے یا آبجیکٹیو بیسڈ ہے, یہ غور سے کیجیے گا اس پہ. یعنی شیعہ سے پوچھو تمہارا اصرار کہ علی ولی اللہ و خلیفۃ بلا فصل, یہ پرسنالٹی بیسڈ ہے یا آبجیکٹیو یہ اصرار ہے. تو بہت سارے تو ہمارے دوستان اس پہ اس گفتگو اس طرح سے کرتے نہیں, لیکن میری ہمبل انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ پرسنالٹی بیسڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھے شیعہ کچھ اس پہ اعتراض نہ کریں, ایک میں اسٹوڈنٹ ہوں, میں اپنے طریقے سے بات پیش کرتا ہوں. نہیں, امام خمینی نے اولی الامر منکم کے اس کے حاشیے میں اس طرح کی بات کی ہوئی ہے. بالکل صحیح, ایگزیکٹ. تو میری ہمبل انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اصل میں امام علی کو خلیفۃ بلا فصل ماننے کے نتیجے میں نجات بشریت چھپی تھی, پنہا تھی, اس لیے حکم تھا, رائٹ. تو اصل میں انسان کو نجات دینا ہدف ہے. تو جو میں نے شروع میں بھی بات کی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ شگری صاحب سٹرگل کرتے رہے اور دنیا جان کے ویزے لے کے ہجرتیں کرتے رہے, رائٹ. یہ کیسا نظام اللہ تعالیٰ نے دیا؟ کیوں نہیں, مجھے اس دنیا میں مجھے اطمینان کیوں نہیں دینا چاہتا ہے یا نہیں دینا چاہتا؟ ربنا آتنا فی الدنیا, یقیناً دینا چاہتا, لیکن مشروط ہے, کیونکہ ولایت تشریع میں ہم بیٹھے ہیں, تکوینی میں ہے نہیں, رائٹ. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ شیعہ تم نے اسٹارٹ بہت اچھا کیا, لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ جو ہی تمہارے 12ویں امام, یعنی جب تک 11 ائمہ موجود تو شیعہ کسی بھی, آپ تھوڑی دیر کے لیے ماضی میں چلے جائیں, آپ امام علی کے دور میں چلے جائیں, امام حسن, کسی کے امام کے دور میں چلے جائیں علیہ الصلوۃ والسلام, تو اس وقت کا شیعہ جو حقیقی معنوں میں شیعہ تھا وہ کیا کہتا تھا؟ جو جتنے حکمران تھے ان کے بارے میں کیا خیال تھا شیعہ کا؟ طاغوت ہے, رائٹ. اور امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ جب عید کا دن آتا ہے تو ہمارے لیے یہ دکھ کا دن ہوتا ہے. کیوں دکھ کا دن ہوتا ہے؟ امام کہتے ہیں یہ اصل میں عید کے دن ہمارا پیغام عوام الناس کو جائے جو الہی پیغام ہے, لیکن چونکہ ہم اس مسند پہ ہم طاغوت کو دیکھتے ہیں اس لیے ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ایک اپرچونٹی آئی ہے کہ ہم رہنمائی کریں ایک بڑے پلیٹ فارم میں, کیونکہ لوگ آمادہ ہوتے ہیں, عید کی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, سارا کچھ, تو وہ پلیٹ فارم ہی ہمارے پاس نہیں ہے, تو اس لیے ہم دکھی ہوتے ہیں. نجات بشریت یہ ہدف ائمہ و رسل و انبیاء ہے, فی الدنیا والآخرہ, فقط فی الآخرہ نہیں, بلکہ کیسے ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو اصل میں میری اخروی زندگی میری دنیاوی زندگی کا پرتاؤ ہے, رائٹ. تو مجھے اس من کان فی ھذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی, ماشاء اللہ. تو اب یہ کہ اس دنیا میں میں جو ایجاد کروں گا وہی مجھے اس کا ایک ریفلیکشن ادھر ملے گا. کھیتی بھی کہا گیا نا, دنیا کو آخرت کی کھیتی سے ایگزیکٹلی, بہت اچھا آپ نے اس کو یاد دلا دیا. دنیا مزرعۃ الآخرہ, رائٹ. تو میں نے یہاں سے ایکچولی سب کچھ لے کے جانا ہے, اسی کو دکھایا جائے گا. تو اس دنیا میں اطمینان قلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینا چاہتا ہے انسان کو, لیکن مشروط ہے نا, مسئلہ یہ ہو گیا ہے, فقط تسبیح سے نہیں ملے گا. تو ذکر کچھ لوگوں نے یہ بنا لیا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, ٹھیک ہے بھائی, یہ تو آپ ایک لمیٹڈ سی فارم آف ذکر کر رہے ہیں, ایک لحاظ سے تو یہ تھوڑی سی گڑبڑ والی بات بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ اس کے لیے میں آمادہ ہوں, ورنہ تو توہین میں آ جائے گا کہ میں قلبی طور پہ آمادہ نہیں ہوں, میرے زبان میں اللہ اکبر آ رہا ہے, یہ ایک توہین کے زمرے میں بھی آ جائے گی بات, ٹھیک ہے. تو لہٰذا مجھے بہت کیئرفل ہونا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب ہے. تو وہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کرے تم ولایت تشریع میں زندہ ہو نقوی صاحب, اب میرے قوانین کا اجرا کرو میرے بتائے ہوئے طریقے سے, اس کے اور تم سوشل ہو. جب تک تم سوشل فیبرک نہیں بنتے تمہیں اطمینان نہیں ملے گا, یا بن کے تمہیں اطمینان ملے گا یا بننے کے مرحلے میں تم ہو, تیسرا آپشن نہیں. صحیح, تیسرا آپشن ہے, تم اطمینان مل ہی نہیں سکتا. تم ایک فرض کر سکتے ہو اپنے لیے اطمینان,
لیکن ملے گا نہیں. یا تم نے وہ بن لی ہے وہ معاشرہ، وہ فیبرک، یا اس کے مرحلے میں ہو اور اس کے لیے قربانی دے دو. ٹھیک. تو اب ہم تو وہ اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ یار پھر جب امام آپ کے پردہ غیبت میں گئے تو اب کدھر گیا؟ تو آج میں نے کہا شیعہ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ 90% دین سسپینڈڈ ہے شیعہ کے مطابق پردہ غیبت میں، اور اس کی اپنی وجوہات ہیں. 90% دین پہ آج شیعہ عمل نہیں کر. اور میں نے حافظ عاقب سے جب بات کی تو مجھے کہتے ہیں کہ عملی طور پہ یا حتی آپ لوگوں نے اعتقادی طور پہ بھی نہیں کر دیا. تو میں نے کہا نہیں جی، اگر اعتقادی طور پہ ہوتا تو امام خمینی بھی تو مکتب تشیع سے نکلے. تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے. اس کا مطلب ہے اعتقادات میں آج بھی وہ منبع میں کچھ چیزیں موجود ہیں جو کچھ لوگ نکال رہے ہیں. کیونکہ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ امام خمینی کی تعبیر سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیس لیس ہے. رائٹ، بیس تو ہے ایک یعنی آپ جب ایک بات کرتے ہیں تو اس کو کسی کو منبع سے ہی نکالتے ہیں، مطلب اسپیشلی اصولی جو ایک تصور، یا ایون باقی بھی مسلمانوں. تو میں نے کہا جی میری ہمبل نگاہ میں اعتقادی طور پہ ہم آج بھی قائل ہیں کہ 24/7 ہر لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اس کی ولایت نمایاں ہو معاشرے میں، جو کہ تشیع کا فلسفہ و ایمان ہے. ولایت و امامت کا جو پوری آئیڈیالوجی ہے وہ یہ ہے کہ ہر لمحے میری زندگی ریگولیٹڈ ہو بائی اللہ، اور ریگولیٹڈ سے بہتر مثال ہے فیسیلیٹیٹڈ ہو بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمانڈس، رائٹ، اور اس کے بتائے ہوئے طریقے سے. اپنے طریقے نہیں، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قوانین میں آپ کے نافذ کروں گا لیکن مجھے اجازت دیں میں رستہ خود انتخاب، نہیں، رستہ بھی اللہ کی طرف سے، رائٹ. تو اب میں نے کہا کہ جو پرابلم ہے شیعہ کی وہ یہ ہے کہ شیعہ اہل سنت تو بہرحال کوئی نہ کوئی تحریک اٹھائے بیٹھے ہیں نفاذ شریعت کی، اور اس پہ اعتراض آپ کر سکتے ہیں کہ جی اس میں یہ خامی ہے وہ خامی، لیکن بہت ساری جو ہے نا وہ تحریکیں اٹھی اہل سنت اور آج بھی ہیں کہ جو نفاذش. تو ابھی چاہے تبلیغی جماعت ہو، کوئی طاہر القادری صاحب ہوں، آپ کے جماعت اسلامی ہو، آپ یو نیم اٹ، رائٹ، اخوان المسلمین ہو، دس دیٹ اینڈ، تو ہر جگہ پہ اہل سنت نفاذ شریعت کی بات کر رہے ہیں، رائٹ. میں نے کہا اہل تشیع کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے کہ آغاز کتنا عمدہ اور انجام کہ 90% دین سسپینڈ ہو گیا، اور اس کو رکھا ہے کہ بھئی امام زمانہ آئیں گے تو اس کو پھر ری ایکٹیویٹ کر دیں گے. اس کی میری ہمبل نگاہ میں کوئی عقلی و نقلی دلیل نہیں ہے سسپینڈ کرنے کی 90% دین کو. تو آج شیعہ رسومات کو نکال دیں، رسومات انہیں خاص کلچرل بھی ہوتی ہیں، لیکن جو عبادات جو کر رہا ہے آج، جن کو وہ عبادت سمجھتا ہے، دین سمجھتا ہے، میری ہمبل نگاہ میں وہ 10% سے زیادہ نہیں ہے. اور 90% دین آج سسپینڈڈ ہے شیعہ کا. یہ بڑی غلطی ہے جو میں نے ان کے سامنے پیش کی.